عادل، جس طرح سے یہ حکومت مہنگائی کا جواز بنا کر اقتدار میں آئی، اور کچھ دن پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ 1.5 سال جو ہے تقریباً 15 ماہ انہوں نے تقریباً تعلقات ٹھیک کرنے میں ہی گزار دیے ہیں، اور اب پھر سے سہانے جو ہے خواب دکھائے جا رہے ہیں عوام کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام ان کے جو خواب دکھائے جا رہے ہیں ان پر یقین کر لے گی؟ دیکھیں، ایک تو 15 مہینے میں پاکستان کے یہ دہائیوں کے مسائل حل نہیں ہو جانے تھے، اور ہر حکومت جو آنے سے پہلے جو حکومت سے باہر ہوتا وہ یہ کہتا ہے میں ہوتا تو یہ کر دیتا۔ سابقہ حکومت کا تسلسل ہوتا تو کیا یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہوتی؟ آخری دور میں تو تانے ملتے تھے آپ کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا۔ وہ تو ان کی خوش قسمتی کہ ان کے لیے حالات ایسے بن گئے کہ وہ مصیبت ان کے گلے سے اتری، انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی مصیبت، اپنے کیسز بے شک معاف کرانے تھے جو بھی کرنا تھا، لیکن یہ پھنسے اور یہ برا پھنس گئے، اور ایک ایسے کرٹیکل فیز میں گئے جب آپ کو ایک ڈالر کی ضرورت پڑ گئی، آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا، 1 ارب ڈالر کے لیے آپ کو منتیں کرنی پڑی۔ تو وہ حکومت بھی ہوتی تو یہی کرنا تھا۔ یہ کوئی شارٹ ٹرم جو ہے اب پھر وہ دعویٰ کریں کہ ہم قیامت تک نہیں جائیں گے IMF کے پاس جاتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ریئلسٹک ہو کے بات کریں، جو بھی نئی حکومت آئے گی چاہے یہ ہو یا کوئی اور ہو، اس کے بعد بھی IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ یہ تو ہے شارٹ ٹرم ارینجمنٹ، لیکن یہ بڑا کریڈٹ ہے اس حکومت کے لیے بھی کہ ہم ڈیفالٹ سے بچے۔ تمام بڑے عالمی مالیاتی ادارے، فائنینشیل ایشوز پر لکھنے والے جو جریدے تھے، انہوں نے کیا کیا دعوے نہیں کیے، اور تو اور ہمارے اپنوں نے کسر نہیں چھوڑی کہ اپنے ملک کے لیے بھی کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے۔ بالکل، حکومت یہ بھی تو کہتی رہی ہے A B اور C پلان بھی تھا، وہ کب استعمال کیا گیا؟ جی اچھا، اب وہ دیکھیں، ظاہر ہے B پلان پہ تو تب جانا تھا نا کہ پلان A ناکام ہوتا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے اب یہ قرضوں سے نکلنا ہے، IMF سے جان چھڑانی ہے؟ بالکل ہے۔ ابھی یہ جو ریاست کا پلان ہے، جو زراعت سے متعلق ہے، جو IT سے متعلق ہے، اور جو اس وقت ازبکستان اور پاکستان کے ریلوے کے نیٹ ورک کو ملانے کے حوالے سے متعلق ہے، اگر پالیسیوں کا تسلسل جاری رہے، عدم استحکام کا خاتمہ ہو، اور یہ پالیسیوں کے تسلسل کے ساتھ ان صرف 3 چیزوں پر عمل ہو جائے، تو پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے جو ریزروز ہے، جو ہمارے روپے پہ ہمارا جو پریشر رہتا ہے، آپ کی مہنگائی کی ایک بڑی وجہ یہ تو ڈالر کا فیکٹر تھا، ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے اس پہ ڈالر کا امپیکٹ آتا ہے، عالمی منڈی کی پرائسز کا امپیکٹ آتا ہے۔ تو ہم واقعی اگر ان 3 منصوبوں پہ کام کر لیں تو پاکستان میں عام آدمی کی زندگی بدلے گی۔ نہ صرف مہنگائی کے پرسپیکٹو میں یہ بات کر رہا ہوں، بلکہ لاکھوں کروڑوں نوکریاں جو ہیں وہ پیدا کی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں مختصراً صرف اس 760 کلومیٹر مشتمل اس ریل نیٹ ورک کی بات کرتا ہوں۔ اگر یہ ازبکستان سے پاکستان تک، یہ جس کا ایک حصہ افغانستان کے شہر مزار شریف سے جو ازبکستان کا جو شہر ہے ترمز، وہاں تک مکمل ہو چکا ہے، اس کو ہم نے پاکستان تک آگے لے کر آنا ہے، اور کوہاٹ تک آئے گا، اور پاکستان نے اس میں کوہاٹ سے کرم تک 191 کلومیٹر اس کو مکمل کرنا ہے۔ اگر یہ 2027 تک اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں تو پاکستان میں جو امپورٹ کی کاسٹ ہے، اس میں جو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ ہے، وہ وسطی ایشیائی ممالک سے، رشیا سے، بالٹک سٹیٹ سے یہ 40% یہ ریڈیوس ہو جائے گی۔ 5 دن کا کم وقت ہو جائے گا اس ٹرانزٹ میں، اس میں نوکریاں پیدا ہوں گی، ٹورزم ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ حکومت تبدیل ہوگی، نئی حکومت اگر آتی ہے، اگر وہ کوئی اور حکومت آتی ہے تو وہ پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہے گا، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کے چکر میں جو قومی مفاد کے منصوبے ہیں ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ اس میں ریاست کے ریاستی اداروں کے پاک فوج جو اس کی آنرشپ لے رہی ہے، جس طرح مثال کے طور پہ ابھی یہ جو IT کا ایک بڑا قومی سیمینار ہوا ہے، اس میں خود آرمی چیف تھے، اس میں جو دیگر عسکری قیادت تھی۔ مقصد کیا تھا؟ اگرچہ انہوں نے کوئی اظہار خیال نہیں کیا وہاں پر، مقصد کیا تھا؟ یہ بتانا کہ ہم اس کی آنرشپ لے رہے ہیں، ریاست اس کی آنرشپ لے رہی ہے۔ اب ریاست نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا ہے،